سلام اللہ علیہا کی پاک آمد پر صلوات۔ مومنات بڑی توجہ سے تشریف فرمائے ہیں، میری دعا ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اس پاک عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا، بانیان کی یہ صف ماتم بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث ذکر کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ میرے مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ راضی ہوں۔ میرے کریم اللہ ہمارے پاک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے پاک امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک تجھے اپنی کریمی کا واسطہ جو میری بہن اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھی ہے، اسی ذکر کا واسطہ میرے مالک ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے نام بنام سب کا دامن مراد بھر دے۔ میرے مالک سمینہ جی کے درجات کو بلند فرما۔ میرے کریم اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، زین کو بھی صحت کلی عطا فرما۔ اور میرے کریم اللہ تجھے اپنی کریمی کا واسطہ اس پاک بارگاہ سے کوئی خالی نہ جائے، اور جتنی کنیزان ہیں ان سب کی محنتوں کو میرے مالک جس طرح انہوں نے محنت سے یہ سارا فرش عزا بچھایا ہے، میرے مالک سب سمیت رانو انسیہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام فکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم جعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم شرنا مال حسین علیہ السلام فزدنا محبت الحسین علیہ السلام، وشرنا یوم القیامہ تحت اللوائل حسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مال حسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ صلوات۔ مومنات کافی مجمع آخر تک سب میری بہنیں بآواز بلند درود پڑھیں۔ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں نے تلاوت کی ہے۔ تھوڑا سا آج کیونکہ پہلا دن ہے موضوع کا تعارف کرا کے تاکہ جو سلسلہ ہے وہ آرام سے چلے۔ اس دفعہ جو ہمارا موضوع سخن ہے، جیسے کہ انسیہ نے بتایا کہ امامت قرآن کے آئینہ میں ہے، یعنی ہم نے قرآن کے آئینہ میں امامت کو دیکھنا ہے کہ قرآن نے امام کے بارے میں، امامت کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ کیسا امام ہونا چاہیے، امامت کا مفہوم کیا ہے۔ کیونکہ امامت جو ہے وہ اسلام کا محور و مرکز ہے۔
امامت جو ہے وہ نجات کا پیمانہ ہے، نجات کا پیمانہ، ٹھہر ٹھہر کے تاکہ بچیاں بھی ہیں بات سمجھ میں آئے۔ امامت کا جو لفظی ترجمہ ہے، امامت، امام کہتے ہیں پیمانے کو، امام کہتے ہیں پیمانے کو۔ پیمانہ کیا ہے؟ بچیاں جانتی، اسکیل، جس کو ہم فٹ رولر کہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ امام کا ہے پیمانہ، اسکیل۔ اسکیل جانتے ہیں نا، فٹ رولر، جس کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لائن سیدھی رہے۔ توجہ جو کریں گی جی سلامت رہیں، جنہوں نے سمجھا ہے مولا ان کو محتاج نہ کرے۔ پیمانے کا کام کیا ہے؟ پیمانہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری لائن سیدھی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جس کا امام حق کا ہوگا اس کی لائن ایسی سیدھی ہوگی، جی سلامت رہیں، اس کی لائن ایسی سیدھی ہوگی کہ وہ سیدھا صراط مستقیم سے اللہ کے پاس ہے۔ جی اس لیے امام اتنا ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ پوری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کھڑی جو ہے نا وہ علی ولی اللہ پہ کھڑی ہے۔ اس لیے بعد میں امام کا مطلب ہے پیمانہ، جس سے کہ پتہ چلے کہ جو لائن ہے وہ ہمارا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے۔ اور بچیاں بیٹھی ہیں پیمانہ استعمال کرتی ہیں، فٹ رولر۔ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ پیمانہ بھی اسنا عشری ہے، پیمانہ جو ہے وہ بھی اسنا عشری ہے نا، کہ 12 کا ہی عدد ہے۔ اور پھر کلام پاک میں، پورے قرآن میں جو امام کا لفظ ہے وہ 7 مرتبہ قرآن میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 5 مرتبہ کلام پاک میں آئمہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی مطلقاً امامت کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے وہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ 12 مرتبہ قرآن نے امامت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ امامت کا ذکر بھی 12 مرتبہ ہے اور امام بھی 12 ہیں۔ اس لیے بتا دیا امامت بھی اسنا عشری ہے۔ جی ہاں، قرآن نے بتا دیا کہ جو امامت ہے وہ بھی اسنا عشری ہے۔ اس لیے امامت جو ہے، اب آپ کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بیان کروں گی، بس تمہید ہو گئی۔ اب آغاز آگے آپ کو امامت کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ وہ کریم فرما رہے ہیں یوما نادو کل اناس بامامہم، کہ اس دن روز قیامت سب کو صدا دی جائے گی، سب کو پکارا جائے گا ان کے امام کے ساتھ۔ پورے قیامت کے دن صدا دے گی، یوم ندو کل اناس بامامہم، اس دن سب کو صدا دی جائے گی امام کے ساتھ، جس نے جس کو امام، یہ نہیں ہے اس کریم نے فرمایا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ میں پکاروں گا، یا جتنے تم نے عمل کیے تمہارے عمل کے ساتھ تمہیں میں پکاروں گا۔ یہ نہیں ہے بے نبی ہم کہ تمہارے نبی کے ساتھ پکارے جاؤ گے، امام کے ساتھ کیوں اللہ نے پکارا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ، آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک بلند ہیں، مولا کائنات علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، مولا کے بھی جو ہے مولا کے بھی مولا ہیں، ہمارے مولا، پھر نبی سے اللہ نے کیوں نہیں پکارا؟ اس میں بلند یا بالا ہونے کی منزل نہیں ہے، آسان الفاظ میں بیان کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ امام کے ساتھ کیوں پکارا؟ امام کے ساتھ اس لیے پکارا کیونکہ امام جو ہے وہ نبائل عظیم ہے، امام جو ہے وہ نبائل عظیم ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں ایسے چھوڑ دوں گی اور بیان نہ کروں کہ نبائل عظیم کیا ہے، اس لیے اللہ نے امام سے پکارا کہ امام نبائل عظیم ہے۔ نبائل عظیم کیا ہے؟ جاننے والا مجمع بیٹھا ہے، پارہ نمبر 30
کا آغاز جو ہے وہ ادھر سے ہی ہو رہا ہے. اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اللہ کیا فرما رہے؟ تیسرا پارہ شروع ادھر سے. اما یتساءلون عن النباء العظیم، میرا حبیب یہ کس عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ وہ عظیم خبر جس میں یہ اختلاف کرے. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ عظیم خبر. سب سے پہلے تو یہ سوچئے نا، وہ اللہ جو رب العرش العظیم ہے، وہ اللہ جو خود علی العظیم ہے، وہ اللہ جس کو عظیم کہہ دے، وہ اللہ جس کو عظیم سلامت رہے، وہ اللہ جس کو عظیم کہہ دے، اس کی عظمتیں ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں. اللہ فرما رہا میرا حبیب یہ تجھ سے کس عظیم خبر کا سوال کر رہے ہیں؟ وہ خبر جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسی عظیم خبر جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، وہ کتنی بڑی عظیم ہوگی؟ وہ ہے جس میں اختلاف کیا جا رہا ہے. اب اس خبر کو ڈھونڈ رہے ہیں کون؟ کہیں ہم تو اختلاف نہیں کر رہے جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے. اب تھوڑی سی بات دیکھ کے کہ یہ عظیم خبر کون سی ہے. اگر ہم دیکھیں توحید تو عظیم خبر نہیں ہے، سارے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. نبوت رسالت بھی نبائے عظیم نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان محمد اور رسول اللہ پڑھتا ہے. پھر آگے چلے جائیں، نماز جو بھی مسلمان ہے وہ 5 ہی پڑھتا ہے، کوئی 6 نہیں پڑھتا. نماز بھی نبائے عظیم نہیں ہے. روزہ جو بھی مسلمان ہے کوئی شبان میں فرض نہیں رکھتا، سبھی رمضان میں 30 روزے رکھتے ہیں، روزہ بھی نبائے عظیم نہیں ہے. حج بھی ایک ہی وقت میں سارے ہی کرتے ہیں، حج بھی نبائے عظیم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے محشر عظیم خبر ہے، نبائے عظیم ہے، لیکن روزے محشر بھی نبائے عظیم نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. پھر مسلمانوں ڈھونڈو تو صحیح یہ نبائل عظیم کیا ہے جس کو اللہ عظیم بھی کہہ رہا ہے. جی سلامت رہے، یہ ہاتھ سے محتاج ہو کہ وہ خبر تو ڈھونڈیں، وہ خبر کون سی ہے جس کو اللہ عظیم بھی کہہ رہا ہے اور اس کی نشانی بتا رہا ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، اس عظیم خبر کو ڈھونڈو جس میں تم اختلاف کرتے ہو. جنگ صفین کا واقعہ ہے. مولا کے مقابلے میں جب ایک دشمن آیا تو قرآنوں کو اٹھایا نا انہوں نے، تو اس نے گلے میں قرآن کو ڈالا ہوا تھا اور رجز کی جگہ وہ پڑھ رہا تھا اما یتساءلون عن النباء العظیم. مولا نے اس کو ریگ کے پوچھا، فرمایا حل انت تعرف ما نباء العظیم انا نباء العظیم، کیا تو جانتا ہے یہ نباء العظیم کون ہے؟ میں علی ہی نباء العظیم ہوں. جی جی سلام. مولا نے فرمایا نا نباء العظیم، میں ہی وہ عظیم خبر ہوں جس میں اختلاف کیا جائے گا. تو امامت جو ہے وہ نباء العظیم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میں نتیجہ نباء العظیم سے نکالوں گا. جب میں نے اس کو عظیم کہہ دیا، تم نے تلاش کرنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی. اس لیے اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ دیکھیں توحید رسالت امامت کا وارث ہے علی ولی اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا میں دیکھوں گا توحید رسالت کس کی کامل ہے؟ اس کا ایمان کامل ہے جس کا امام کامل ہے. ایمان جی سلامت رہے، اس کا ایمان کامل ہے جس کا امام کامل ہے. تو صدا کیا آئے گی؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. صدا آئے گی آ جائے، حاضر ہو جائے. ندعو دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا ہر ایک کو، ہر کوئی آئے اپنے امام کے ساتھ. تو پھر منظر کیا ہوگا؟ جس نے پتھر کو امام مانا ہے وہ پتھر کے پیچھے ہوگا. جس نے جس کو امام مانا ہے، جس نے کسی درخت کو امام مانا ہے وہ درخت کے پیچھے ہوگا. کسی نے کسی گائے کو امام مانا ہے وہ گائے کے پیچھے ہوگا. کسی نے کسی بکرے کو امام مانا ہے وہ بکرے کے پیچھے ہوگا. جس نے جس کو امام مانا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا. اور کیا
جی سلام. جس نے جس کو امام مانا ہوگا ساری زندگی وہ اس کے پیچھے کتار در کتار آ رہا ہوگا. اور اس لیے اللہ فرما رہا ہے یہ جو امامت ہے نا یہی سمجھانا ہے نئی نسل کو. ہم نے قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے امامت قرآن کے آئینہ میں. ہم نے قرآن کے آئینہ میں دیکھنا ہے کہ امامت کا منصب کیا ہے. جب اللہ بلا رہے دیکھیں امامت منصب الہیہ ہے. اللہ فرما رہے تم کم عقل ہو تم بناؤ گے کم عقل بناؤ گے. تم پست ہو تم بناؤ گے تم پست بناؤ گے. تم حقیر ہو تم بناؤ گے تم حقیر بناؤ گے. میں اعلیٰ ہوں میں اتنا اعلیٰ ہوں میں اتنا اعلیٰ ہوں میں جس کو بناؤں گا وہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ نام علی رکھ دوں گا. جی سلامت رہے. اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. امامت جو ہے وہ عہدہ الہیہ ہے. اللہ فرما رہا ہے میں بناؤں گا میں اعلیٰ بناؤں گا. اور تم کیا ہو تم خاک ہو تم خاک ہو تم بناؤ گے تم خاک بناؤ گے. میں نور ہوں میں بناؤں گا تو نور بناؤں گا. جی میں بناؤں گا میں نور بناؤں گا. اب آیت اپنے ذہنوں میں رکھیے. ندا آ رہی ہے ہر کوئی حاضر ہو جائے. اللہ کا حکم ہے اپنے اپنے امام کے ساتھ. اب جو اللہ فرما رہا ہے جو میں نے بنائے وہ نور ہے. اب 12 نور آگے ہوں گے. 12 نور کلی امام آگے ہیں اور ان کے ماننے والے نور کے پیچھے پیچھے ہیں. جی نور کے جتنا رش کرے اپنی قسمتوں پہ کم ہے. جو نور کے ماننے والے ہیں جو حق کے امام کے ماننے والے ہیں وہ حق کے پیچھے پیچھے ہیں. اور جو خاک کے ماننے والے ہیں وہ خاک کے پیچھے ہوں گے. کیونکہ آگے نور ہے نا تو نور کے پیچھے والوں کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا. جی نور کی پیشانیوں سے نکل رہا ہوگا. یہی وجہ ہے. یہ اور دیکھیں قرآن نے کوئی بات نہیں چھوڑی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو اللہ نے قرآن میں واضح کی ہے. سورہ سجدہ میں اللہ فرما رہا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو امام ہے حق کے وہ میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ میرے امام ہیں. دیکھیں 2 قسم کے امام ہیں نا. قرآن نے ایسا ہمیں آئینہ دکھایا ہے. پہچان لو حق کون ہے باطل کون ہے. سورہ سجدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ حق کے امام جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں وہی حق ہیں وہی نور ہے وہی میرے بنائے ہوئے امام ہیں. یہ حق کے امام ہیں. اور سورہ قصص میں اس کریم نے ایسے ہمیں باطل کے امام دکھائے ہیں. کہا یہ نہیں پھر نہ کہنا یا اللہ حق کے دکھائے باطل کی نہ نشانی بتائی نہ بتایا کہ کوئی ایسے بھی امام ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً کہ وہ ایسے امام کہ جو اس کے امر سے ہدایت کریں گے. سورہ قصص آیت نمبر 41 میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے ایک امام ایسے ہے جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب دوسرے امام بھی دیکھ لو. وہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَهُمْ آئِمَةً يَدْعُونَ مِنَ النَّارِ. کچھ ایسے امام ہیں جو سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. جی جو سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اور چھوڑا نہیں ہے. آیت نمبر 41 گھر جا کے پڑھیے گا. سورہ قصص آیت نمبر کیونکہ ہم نے قرآن کے آئینہ سے بات کرنی ہے نا. 41 میں اللہ فرما رہا ہے کچھ ایسے بھی ہوشیار ہو جاؤ. وَجْعَلْنَاهُمْ آئِمَةً يَدْعُونَ مِنَ النَّارِ. کچھ امام ایسے ہیں جو سیدھا تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. آیت نمبر 42 میں اس نے نشانی بتائی ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتِي. اس دنیا میں میں نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. جی سلامت. یہ اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں. یہ قرآن نے ہمیں امام ایسے آئینے کی طرح دکھایا ہے. اب پہچان لو تمہارا مقدر ہے. تم حق کے پیچھے لگتے ہو یا باطل کے پیچھے. امام دونوں ہی ہیں. حق کے بھی ہیں جو میری امر سے ہدایت کرتے ہیں. سورہ قصص میں نشانی بتا دی کہ یہ باطل کے امام ہیں جو سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اور اگلی ہی آیت میں نشانی بتا دی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتِي کہ میں نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے.
اب منظر آپ نے خود دیکھنا ہے، ایک طرف حق کے امام ہیں، نوری امام ہیں جن کے نور سے ان کے ماننے والوں کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے، دوسری طرف باطل کے امام ہیں جن کی پیشانیاں سیاہ ہیں، سیاہ پیشانیاں، ایک طرف نور کی پیشانیاں، کتار در کتار چلتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ قیامت کے میدان میں کیوں اللہ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہے یومئذ لا یسأل عن ذنب انس و جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ منظر اپنے ذہنوں میں رکھے، ایک طرف نور کی کتاریں، ایک طرف اندھیرے کی کتاریں، ایک طرف پیشانیوں سے نکلتا ہوا نور، ایک طرف سیاہ پیشانیاں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یومئذ لا یسأل ذنب۔ ہم تو سوچ رہے ہیں محشر کے دن رجسٹر کھلے ہوں گے، سوال جواب ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے کسی سے بھی گناہ کا سوال نہیں کروں گا۔ جی سلامت رہیں جو سمجھ گئیں۔ اللہ فرما رہے سورہ رحمان پڑھیے، اللہ فرما رہے اس دن کسی سے سوال نہ ہوگا، نہ جنوں سے نہ انسانوں سے، گناہوں کا سوال نہیں ہوگا۔ یعرفون المجرمون بسماہم، کہ ہم مجرموں کو پہچانیں گے ان کی پیشانیوں سے۔ جی یعرف المجرمون بسماہم، کہ ہم مجرموں کو پہچانیں گے ان کی پیشانیوں سے۔ پھر فرشتے ان کو داڑھیوں سے ٹخنوں سے پکڑ کے اوندے منہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے جب جا رہے ہیں نا کتار در کتار جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس آیت جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی ہے، آیت کا اگلا حصہ کیا؟ یوم ندعو کل اناس بامام، اس دن سب کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ واہ! پھر آگے کیا؟ اوتیا کتابہ بیمینہ اولئک یقرؤون کتابہ۔ اللہ فرما رہے امام کے پیچھے سب جب آئیں گے نا تو بتایا کیا؟ جو حق کے امام کے پیچھے ہے ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اولئک یقرؤون کتابہم، اور صرف کھولا ان کا ہی جائے گا جن کا امام حق کا ہوگا۔ بے شک ڈھیر لگے ہیں جن کا امام باطل ہے، ان کا تو کھلے گا ہی نہیں۔ نامہ اعمال تو ان کا کھلے گا جن کے آگے حق کے امام ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے نامہ اعمال پہ امام کا نام لکھا ہوگا۔ قرآن کہہ رہے ہیں پھر جب کتار در کتار ہم جا رہے ہوں گے تو جو باطل کے ماننے والے ہیں وہ پوچھیں گے روشن چہرے والوں سے، اپنے سارے اعمال کو یاد کریں گے، بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی عمل ہے۔ پھر جب وہ سوال کریں گے آپ سے، سوال کریں گے کہ کس طرح تم روشنیوں سے اپنا یہ پیکر بھرتے رہے، کیا عمل تھا جو تم زندگی میں کرتے رہے؟ جی کیا عمل تھا جو تم زندگی میں کرتے رہے؟ اب حق کے امام کے جو پوچھے ہوں گے وہ بلند آواز میں صدا کیا دیں گی؟ ہم نے عمل جو افضل ترین ہمارا عمل تھا اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے ہم جلی جلی کرتے رہے۔ جی سب سے پہلے تو اللہ ہے نا جو 14 کا بھی اللہ ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے ہم جلی جلی کرتے رہے۔ ہم نے وہ عمل کیا جو قلندر گلی گلی کر، جی سلامت، ہم نے وہ عمل کیا جو قلندر گلی گلی کرتے رہے۔ اس واسطے نور سے روشن ہے چہرے ہمارے آج کہ زندگی میں ہر سانس کے ساتھ ہم علی فرمایا کہ ہم نے وہ عمل کیا جو قلندر گلی گلی کرتے رہے ہیں۔ جی اس واسطے نور سے روشن ہے چہرے ہمارے
کہ زندگی میں ہر سانس کے ساتھ ہم نے انہی حق کے آئمہ کو مانا جن کو اللہ منوانا چاہتا ہے، اور اگر ایک قدم اور آگے آئیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اللہ فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اور پھر فرمایا کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جن کا حق کا امام ہوگا، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، جب کھولا جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے جب کھولا بھی جائے گا تو ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، کس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی اندھے تھے، یہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، وَأَضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ دنیا، یہ کون سا اندھا؟ یہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، یا اللہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ تو انصاف کا دن ہے، تو پھر اس دنیا میں تو آنکھیں دے۔ تفسیر پڑھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، فوراً آپ نے ربط رکھنا، اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور پھر حق کے امام کے جو پیچھے ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، صرف ان کا نامہ اعمال کھلے گا، باقی تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں وجہ بتائی ہے، وَمَنْ كَانَ، کیونکہ وہ اس دنیا میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّوا السَّبِيلَ، وہ اس دنیا میں بھی حق سے اندھے تھے، اس دنیا میں بھی وہ حق سے اندھے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ انہوں نے سبیل کو چھوڑ دیا، جی انہوں نے سبیل کو چھوڑ دیا۔ تفسیر اہل بیت کی ہر کتاب کھول کے دیکھ لے، سبیل لقب ہی شوہر بطول کا ہے، جی یہ تو بچہ جانتا ہے۔ سبیل جو لقب ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام کا لقب سبیل ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، کیوں کہ یہ اس دنیا میں بھی اندھے تھے، اس دنیا میں بھی اندھے ہیں، کیونکہ انہوں نے سبیل کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح جب ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے چلتا چلتا نوری امام والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جب سارے جنتی اپنے امام کے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہوں گے، اور وہ باطل والے جب ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا کہ جاؤ تم اپنے اماموں کے پیچھے جاؤ، اور جب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو سورہ احزاب کی آیت ہے، اس وقت وہ اللہ سے پتہ ہی کیا فریاد کریں گے، اس وقت وہ اللہ سے کہیں گے وَقَالَ رَبَّنَا إِنَّا آتانا صداتنا وکبریانا وزلنا سبیلا، اس دن کہیں گے یا اللہ اپنی فریاد اللہ کو سنائیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے پیروں، جھوٹے جو پیر تھے ان کی بات ہم مانتے رہے، اور انہوں نے ازلنا سبیلا اتنی مانی کہ انہوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا، جی کہ انہوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا۔ اور پھر یہ میں نہیں کہہ رہی تبارہ کا، قرآن اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، پھر یہی کہیں گے کہ ربنا آتِہم ضعفین من العذاب ولنہم لعنا الکبیرہ، پھر یہ کہیں گے یا اللہ ان پہ دگنا عذاب ہے، انہوں نے ہمیں سبیل سے بھٹکایا، جی انہوں نے ہمیں سبیل سے بھٹکایا، ان پر دگنا عذاب ہے۔ اب یہ جھوٹے اماموں پہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے جو آج نہیں کرتے اس دن اللہ کہہ رہا ہے جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو پھر کہیں گے یا رب ضعفین من العذاب، ان پر دگنا عذاب، بلکہ فرمائیں گے وَلَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یا اللہ جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ ان پہ بھیج۔ انہوں نے ساری زندگی ہمیں سبیل سے گمراہ رکھا، سبیل کے قریب ہمیں نہ جانے دیا، سبیل سے گمراہ رکھا، اور بس میں اپنی منزل تک آ رہی ہوں، جلدی گزر رہی ہوں کہ سبیل سے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر ایک اور جگہ بھی سورہ فرقان آیت نمبر 25، ادھر قیامت کے روز یہ جو امام باطل کے امام کے پیچھے ہوں گے نا، جب یہ جا رہے ہوں گے جہنم میں تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ فرما رہا ہے اس دن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے،
اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم زیادہ سجدے کرتے، کاش ہم زیادہ توحید کا پرچار کرتے، کاش ہم ایسے ہوتے کہ ہر وقت ہم سجدوں میں پڑے۔ قرآن کی روح سے بات ہے، ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کیا رہیں گے؟ ربط رکھنا ہے۔ پہلے جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو اللہ سے شکوہ کریں گے کہ یا اللہ ان پر عذاب بھیج، انہوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم ان کے پیچھے لگے جنہوں نے ہمیں سبیل سے بھٹکایا۔ یہ سبیل کیا ہے؟ اس آیت میں بھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 گھر جا کے پڑھیے گا۔ پھر وہ جہنمی جو ہیں اپنے ہاتھوں کو، مجرم، اللہ نے فرمایا یہ مجرم ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یا ظالم علی یدی یقول یا لیتنی، کہ اے کاش ہم نے ہاتھوں کو کاٹ کے کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہوتا۔ جی اے کاش ہم نے رسول کے ساتھ، وَاتَّخَذْتُم مَعَ الرَّسُولَ سَبِيلًا، ماں ساتھ جہاں پر محمد رسول اللہ تھا، کاش وہاں پہ ہم نے علی ولی اللہ کہا ہوتا۔ جی اللہ فرما رہے اس دن حسرت کریں گے کہ اے کاش اس دن ماں ساتھ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ پھر یا کہیں گے یا ویلتی، اور پھر کہیں گے خرابی ہماری، لیتنی لم اتخذ فلان الخلیلہ۔ پھر کیا کہیں گے؟ ہائے وائے ہو ہم پر، خرابی ہو ہماری، اے کاش ہم فلانے کو دوست نہ رکھتے۔ سورہ جی یہ سلامت رہے، سورہ فرقان میں جا کے پڑھ لیں آیت نمبر 28۔ پھر حسرت کریں گے اے کاش ہم فلانے کو دوست نہ رکھتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یاد رکھو ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخلہ امن من عذابی، حب علی حسنات لا یزر مع سیئت وبغض علی سیئت ما تنفع مع حسنات لا تنفع مع حسنات۔ کیا حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو، وہ اللہ فرما رہا ہے، قال اللہ تعالی عز وجل، کہ علی کی ولایت ایک ایسا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے وہ آزاد ہے۔ حب علی حسنات لا یضر مع سیئۃ، فرمایا کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بغض علی ایسا جرم ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی تمہیں فائدہ نہیں دے۔ جی سلامت۔ اس لیے جتنا شکر کریں، ہم نے سفر کرنا ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو ہمارے آئمہ کی پہچان ہو، قرآن کے روح سے اس آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے، اور شکر کی منزل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی جنت کو اپنا معیار نہ بتائیں، جنت کو کبھی اپنا معیار نہ، جب بھی معیار بنائیں خوشنودی ہے جناب سیدہ، کیونکہ جنت میں تو ہم آلریڈی رہتے ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں جہاں بیٹھیں کیا یہ جنت سے کم ہے؟ یہ بھی تو جنت ہے نا۔ ہماری جنت کا نام مجلس حسین ہے، اور سب میری بہنیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانیں گی کہ شہزادی ہم نے کبھی اس جنت کی حسرتیں نہیں کی جہاں پہ بہتی نہریں ہیں۔ ہماری جنت مجلس حسین ہے۔ اس دنیا میں بھی یہ جنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں یہی جنت عطا فرما، کیونکہ اس مجلس کا نام ہی جنت ہے۔ میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں حسین کو رونے والوں یہ سوچنا بھی نہ کہ حسین کی ماں اکیلی جنت میں چلی جائے گی، میں جنت کا دروازہ پکڑ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ او میرے اللہ، جب تک میرے حسین کو رونے والا ایک ایک جنت میں نہ جائے، حسین کی ماں جنت میں نہیں جائے گی۔ مالک تو انصاف کر، میرے اللہ تو انصاف کر، نہ انہوں نے سردی دیکھی نہ انہوں نے گرمی دیکھی، یہ میرے حسین کا غم مناتی رہی۔ آج ان پہ مشکل وقت ہے، تو انصاف کر، حسین کی ماں ان کو چھوڑ کے کیسے جائے۔ میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں حسین حسین کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے
ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ہائے ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے، سب سے بسم اللہ، جس نے ہائے کی ہے جناب سیدہ اس سے راضی ہو کے جائے۔ ماں سب سے پہلے آ جاتی ہے، اس لیے دست بدستہ کہتی ہوں غیروں کی طرح نہ رویا کرو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں آئی بیٹھی ہے، ایسے ہائے ہائے کر کے پرسا دیا کرو کہ تمہارے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے او میرے غریب کو رونے والی، او میرے پیاسے کو رونے والی، او میرے بے وطن کو رونے والی، خدا تجھے اپنے غم میں نہ رلائے۔ اجرکم من اللہ۔ شہزادی کے ساتھ ایک 4 سال کی میری شہزادی بھی آتی ہے نا، جب کوئی ہائے ہائے کر کے روئے، جب کوئی تڑپ کے روئے، سوال کر کے کہتی ہیں دادی دادی یہ میرے بابا کی کیا لگتی ہے، اگر یہ کربلا میں ہوتے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارہ نے حسین جس نے ہائے کیا ہے شہزادی اس سے راضی ہو، جب محرم کا چاند نظر آتا نا تو مدینہ والے کہتے ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمیں پاکوں کے گھر سے وہ گریے کی صدا آتی، ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ عزادارہ نے حسین ایک سائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ چاند دیکھ کے آپ کے گھر میں اتنا گریا، اتنی آہ و بکا، مولا آپ کی یہ چیخیں کیوں بلند ہوتی ہیں؟ مولا نے کہا اچھا کل آ جانا، اپنے 6 مہینے کا بچہ بھی لے آنا، اپنے جوانوں کو لے آنا۔ بسم اللہ، جن کے سمجھ کے ہائے کیا ہے میری دعا ہے جناب سیدہ ان سے راضی ہو، 6 مہینے کا بچہ بھی لے آنا، اپنے جوانوں کو لے آنا، پھر میں تمہیں جواب دوں گا کہ ہم ہائے ہائے کر کے کیوں روتے ہیں۔ جب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا میرے مولا نے کہا 6 مہینے کا بچہ لاؤ، 6 مہینے کے بچے کا منہ کیا، کہا یہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، روتے اس لیے ہیں انہوں نے ہمارے 6 مہینے کے بچے کو وہ تیر مارا جو گھوڑوں کو ماں کے سامنے۔ بسم اللہ بسم اللہ، بڑی منظوری والی مجلس ہے، میری شہزادی آج سے راضی ہو کے جائے۔ کہا کسی جوان حسین جوان کو انہوں نے ہمارے فخر یوسف کے سینے میں پرچیاں توڑی۔ میرے مولا نے کہا او مسلمانوں ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہو، تم نے شریعت کے تقاضوں کو توڑ دیا، شریعت کہتی ہے ابھی تم نے عید کی ہے، شریعت کہتی ہے کسی جانور کو پیاسا ذبح نہ کرو۔ او مسلمانوں میرے دادا حسین کو 3 دن کا پیاسا خنجر، بی بی آپ کی ہائے کو یہی حق ہے، یہی حق ہے ہائے کر کے رونے کا، 3 دن کا پیاسا او میرے دادا کو ذبح کیا۔ یہ تمہاری شریعت کہتی ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو، یہ نہ ہو وہ ذبح ہونے سے پہلے مر جائے۔ او مسلمانوں 4 سال کی بچی کے سامنے، اجرکم من اللہ، حوصلہ حوصلہ میری شہزادی، تمہاری ہائے کو قبول فرمائے۔ ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہو، 4 سال کی بچی کے سامنے بابا کو ذبح کیا۔ اجرکم من اللہ، آج کی پہلی مجلس، اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ شہزادی آج سے راضی ہو، آپ کو جانتی ہو یہ پہلا پرسہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ نوحہ سنا ہے نا، یہ رانی وغیرہ میری بہنیں بھی پڑھتی ہیں، ماں صدقے میرے حسین، حسین میں نے چکیاں پیس پیس کے، وہ میرا بڑا مہنگا حسین، وہ میرا کائنات سے قیمتی حسین۔ آج میرا دل ہے پہلی کو میں ہمیشہ ماں اور بیٹے کا درد پڑھتی ہوں۔ عزادارہ نے حسین ماں کی تربت پہ آئے، اماں اماں غریب کا آخری سلام، اماں میں جا رہا ہوں، یہ سننا تھا۔ تربت ہلنے لگی، حسین سوچا بھی کیسے، ہائے ماں اکیلا جانے دے گی، ماں ساتھ ساتھ چلے گی۔ جب خیمے لگے ام المصائب نے کہا بھیا حسین اماں کی آوازیں آتی ہیں، خیمے کے پیچھے سے رو رو کے
فرماتی تھی ہائے او میرا پیاسا، ہائے او میرا تنہا حسین، ہائے او میرا پردیسی مسافر حسین، اجرک من اللہ۔ یہی حق ہے ہائے کر کے رونے کا۔ جس نے ہائے کیے روتا ہر کوئی ہے، ہائے اس کے منہ سے نکلتی ہے جس کے دل میں کوئی درد ہو۔ عزاداران حسین، ہر منزل پہ ماں ساتھ رہی ہے۔ جب اصغر کا تیر کھینچا، جب منہ پہ خون کا فوارہ آیا، ماں نے پردے میں رہ کے اصغر کا خون صاف کیا۔ جب اعلان کیا کربلا والو عباس مارا گیا، جنگ ختم ہو گئی، علم اٹھانے ماں ساتھ چلی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، حوصلے کے ساتھ ماں ساتھ چلی ہے۔ جب علی اکبر نے فرمایا یا بتا علیکن منی سلام، بابا اکبر کا آخری سلام، او کربلا کے زوارو ذہن کو لے جاؤ، خیمہ سے کتنا فاصلہ ہے؟ راوی کہتا ہے 9 مرتبہ میرا مولا، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، 9 مرتبہ ہمارا مولا زمین پر گرا، 9 مرتبہ ماں زمین پر گری، مٹی کو صاف کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ، جو ہائے کر کے پرسہ دے رہی ہو شاید یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ آج پہلی ہے پرسے کا یہی حق ہے۔ مٹی کو صاف کیا، ماں ساتھ چلی ہے۔ جب علی اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، دیکھا تو ہاتھ اکبر کے سینے پہ آ گئے، کہا کون ہے؟ او غریب کی مدد کرنے والا حسین تیری ماں، اجرک من اللہ، سلامت رہے۔ میری بی بی آپ سے راضی ہو کے جائے، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ حسین تیری ماں، حسین اکبر کا پرسا، اب مجھے معاف کرنا، میں چھپا نہیں سکتی، ہر منزل میں ہماری شہزادی پردے میں رہ کے بیٹے کے ساتھ چلی ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا جہاں چلنا نہیں، پردے میں بھاگنا پڑا۔ یہ کون سا موقع ہے؟ جب پہلو پہ مولا کو نیزہ لگا، جب پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، مرتجز بھاگ رہا ہے، ماں مرتجز رک جا، مرتجز میں نے چادر میں، حوصلہ، بڑی منظوری والی مجلس ہے۔ میری بی بی آپ سے راضی ہو، بھاگ رہی ہے، مرتجز رک جا، مرتجز میں نے اسی لیے چادر میں دانا کھلایا، مرتجز بڑا ہی زخمی ہے، پھر بیٹھ گئی، آ جا او ماں کی گود میں آ جا، اجرک من اللہ، آ جا ماں کی گود میں آ جا۔ عزاداران حسین، بی بی کا ہاتھ پہلو سے کب اٹھا؟ جب اس ملعون نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی نے کہا یا اللہ، حوصلہ، بس میں نے ختم کر دیا، ہاتھ ڈالا، جب خنجر چلنے لگا، جانتی ہے بی بی ام المصائب کو کس نے بلایا؟ ماں